بلوچستان میں عورتوں کو جبری طور پر گمشدہ کیے جانے کے بعد پاکستان کمیشن آف انکوائریز اینڈ انفورسڈ ڈسپیئرنس کا وجود آئینی تقاضے پورے کر رہا ہے؟ کیا جبری گمشدگیوں کے کمیشن کا قیام صرف عالمی فیس سیونگ کے علاوہ بھی کچھ ہے یا نہیں ہے؟ آیا اس کمیشن کا قائم رہنا ضروری ہے؟ اور اس کے علاوہ اہم ترین ایشو بلاول اور آصفہ زرداری کے سندھ حکومت نے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بریت کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر دی ہے۔ جسٹس خادم حسین تنیو نے پہلی سماعت پر کیس سننے سے انکار کیوں کیا؟ کیا چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ یہ کیس کس بینچ کو بھیج سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فروز این پی نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کیا کریں اور لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں اور کوشش کیا کریں کہ میرے ویلاگز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اس کے آپ کو پتہ ہوگا کہ تربت کے علاقے میں ہانی دلوش، خیر النساء واحد، مجاہد دلوش اور فرید اعجاز کی گمشدگی کے خلاف کرکی تجابان کے مقام پر دھرنا جاری ہے۔ آج بھی سخت ٹھنڈ میں بھی دھرنا جاری رہا۔ سی پیک ہائی وے بدستور بلاک ہے، مذاکرات تاحال ناکامی سے دوچار ہیں۔ کیا خواتین کی عدم بازیابی کسی بڑی تحریک کو جنم دے سکتی ہے؟ یہ وہ بہت بڑا سوال ہے جس پر آج ہم نے بات کرنی ہے۔ تو کسی دوست نے کہا تھا کہ اگر ایسا ہوا کہ اگر ان بلوچ خواتین کو بازیاب نہ کیا گیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان میں سے ایک خاتون ایسی ہے جو 8 ماہ سے حاملہ ہے، تو حاملہ عورت کو اگر ظاہر ہے کہ 8واں اور 9واں مہینہ ڈیلیوری کا ہوتا ہے، تو اگر ان دنوں میں ان کی نہیں ہوتی جو بازیابی، تو پھر یہ معاملہ بہت بڑی تحریک کو جنم دے سکتا ہے۔ لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے، کیونکہ اگر بلوچستان میں تحریک نے جنم لینا ہوتا تو جب ڈاکٹر مہرنگ بلوچ اور BYC کے دیگر اسیروں کو 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا تو کوئٹہ میں بلوچستان میں تب تحریک چل سکتی تھی۔ اس کے علاوہ جب اختر مینگل کے کیمپ پر حملے ہوئے تھے اس کے بعد بھی تحریک چل سکتی تھی، نہیں چلی۔ اس کے علاوہ پورے بلوچستان میں کئی ایسے مواقع آئے کہ جب تحریک چل سکتی تھی لیکن نہیں چلی۔ اس وقت بھی آپ دیکھیں تو 2 خواتین اور 2 مرد ایک ہی خاندان کے 4 افراد جبری طور پر لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو بلوچ اپنی ماں اور بہن کی، اب یہ میں آپ سے بلوچوں سے مخاطب ہوں، مجھے بہت تکلیف ہے آپ سے، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بلوچ اپنی ماں اور بہن کی عزت اور وقار کو سب سے بلند مقام پر رکھتا ہے۔ وہ انہیں اپنی غیرت اور اپنے وجود کا حصہ سمجھتا ہے، مگر ریاست نے بلوچ کے گھروں میں گھس کر ماں اور بہن کو اٹھا کر صرف عورتوں کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ بلوچ کی عزت اور اس کے وقار کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ مگر بلوچ عورت وہ بہادر ہے کہ جو ایک شکست خوردہ ریاست کی اس پالیسی کے سامنے بھی ڈٹ کر کھڑی ہے، کیونکہ بلوچ مرد مجھے کہیں دکھائی نہیں دیتا، مجھے بلوچ دکھائی نہیں دیتا، اور ثابت کر رہی ہے کہ ظلم طاقتور تو ہو سکتا ہے مگر حق کو شکست نہیں دے سکتا۔ ریاست نے ہانی بلوچ کی جبری گمشدگی کا نشانہ بنا کر ان کے دونوں معصوم بچوں مائکان اور تلیان سمیت تمام گھر والوں کو بہت بڑی اور بھیانک سزا دی ہے۔ میں نے کل بھی اس حوالے سے بات کی تھی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ بلوچوں کے قافلے نکلیں گے، بلوچ نکلیں گے، بلوچ اس دھرنے میں شرکت کریں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پھر میں نے سمجھا کہ جس مقام پر دھرنا دیا گیا ہے شاید اس کے کرب و جوار سے لوگ نکلیں، لیکن وہاں سے بھی کوئی نہیں نکلا۔ اس وقت ایک دکھی دل سے میں یہ آپ کی تصویر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بلوچ غیرت کو تصویر للکار رہی ہے کہ جس میں بیٹھی چند خواتین، چند اہل خانہ ڈٹ کر سخت سردی میں سڑک پر بیٹھے ہیں، لیکن اس میں آپ کو کہیں اور بلوچ نظر نہیں آ رہے، وہ بلوچ جو ننگ و ناموس پر مر مٹتے تھے۔
کیا یہ تصویر آپ کو کچھ بتا نہیں رہی؟ کیا اس بچی کے آنسو آپ کو نہیں کچھ آپ کے دل میں کچھ احساس پیدا نہیں کر رہے؟ اب آگے چل کے دیکھیں تو ریاست اپنی ناکام پالیسیوں اور بلوچستان میں جاری مظالم پر شرمندہ ہونے کی بجائے اجتماعی سزا کے طور پر بلوچ خواتین کو ماورائے آئین گھروں سے گرفتار کر کے جبری طور پر لاپتہ کر رہے، اور یہ اقدام نہ صرف آئین پاکستان بلکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے معاہدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایک بہت سنگین خلاف ورزی کا ارتکاب کر رہی ہے ریاست۔ چونکہ میں نے اس حوالے سے آگے جب کمیشن کا معاملہ آتا ہے تو اس پر بھی بات کروں گا، لیکن یہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہب چوکی میں جبری گمشدگی کا شکار نسرین بلوچ، ہانی بلوچ، حیر النساء بلوچ اور دیگر افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے بازار میں پمفلیٹ تقسیم کیے۔ یہ پمفلیٹ کی تقسیم کرنے کی ایک اور تصویر ہے۔ اس تصویر میں بلوچ خواتین جو درد سے بھری ہوئی ہیں وہ کھڑی ہیں، اور جس کے سامنے پمفلیٹ لے کر کھڑی ہیں وہ بھی بلوچ ہی ہے۔ اس کا رد عمل اس کے چہرے پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ایک دل خراش تصویر ہے۔ میں آج دکھی دل کے ساتھ، کیونکہ میرے بلوچ بھائی، میں ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں بلوچ خاموش ہے۔ اتنا ڈرپوک ہے بلوچ، اتنا ڈرتا ہے ریاست سے، بندوق سے، سنگین سے، گولی سے، کہ بلوچ عورتیں سڑکوں پر ہیں اور مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں کیا کہوں، مجھے آپ بتائیں۔ یہ ایک بہت تکلیف زدہ معاملہ ہے، تکلیف دہ معاملہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ میں کیوں نہ کہوں کہ ایسی صورتحال میں کیا جو جبری گمشدگیوں کے حوالے سے جو کمیشن ہے، کیا اس کمیشن کا وجود میں رہنا اس کا کوئی آئینی یا کوئی قانونی جواز بچتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں رکھنی تھی کہ جبری گمشدگیوں کا کمیشن کیوں، اس کمیشن کی ضرورت آخر کیوں ہے، کیوں یہ کمیشن بنایا گیا؟ 5 رکنی کمیشن جس میں 35 افسران اور ملازمین شامل ہیں، سالانہ 3 کروڑ روپے صرف تنخواہوں کی مد میں یہ لیتا ہے کمیشن۔ قیام سے لے کر اب تک 1 ارب روپے کے اخراجات یہ کھا چکا ہے، 1 ارب تقریباً 2 ارب روپے یہ کھا چکا ہے، لیکن نتیجہ کیا ہے؟ کوئی نتیجہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس میں آپ اور حیران ہوں گے کہ حکومت نے 2011 میں اس کمیشن کو قائم کیا تھا۔ یہ کمیشن کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن ہے؟ یہ کوئی آئینی ادارہ ہے؟ یہ کوئی بااختیار ادارہ ہے؟ یہ کوئی طاقتور ادارہ ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ادارہ محض ایک فیس سیونگ ہے۔ یہ ادارہ جو پولیٹیکل ججز ہیں، جس طرح بشیر جج جو اسلام آباد کا تھا، جس نے نواز شریف ان کو سزائیں دی تھی، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ایڈجسٹ کرنے کے حوالے سے کچھ ضمانتیں دی تھی، اس نے عمران کو سزائیں دی تھی، اب اس کو ایڈجسٹ کیا ہے انہوں نے اسی ادارے میں، جو جبری گمشدگیوں کے ادارے میں اس کو وہ کیا ہے۔ 2011 سے یہ ادارہ موجود ہے، لیکن اس ادارے کی کارکردگی پر بہت بڑے سوال ہیں۔ اب اس ادارے میں اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو جسٹس ریٹائرڈ سید ارشد حسین شاہ کو کمیشن کا چیئرمین تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ نظر اکبر رکن سندھ ہیں، یہ سندھ سے یہ رکن ہے۔ جج محمد بشیر ہے اسلام آباد سے، اور جسٹس ریٹائرڈ سید افسر شاہ ہے KP سے، لیکن بلوچستان سے جو سب سے زیادہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے متاثرہ صوبہ ہے، اس سے کوئی نہیں ہے اس کمیشن میں۔ اب کمیشن کے حوالے سے جو چیز کچھ اعداد و شمار سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ کمیشن کے مطابق 2011 سے ادارے کے قیام سے لے کر 31 اگست 2025 تک بلوچستان سے کم از کم 2708 افراد، یاد رکھیے گا 2708 افراد کے لاپتہ ہونے کی شکایات درج ہوئیں۔ مارچ 2011 سے اگست 2025 تک کمیشن کو جبری گمشدگیوں کے 10,618 کیسز موصول ہوئے۔ ان میں سے 2,888 بلوچستان، 1,852 سندھ اور 1,761 بلوچستان سے رپورٹ ہوئے۔ یہ اعداد و شمار آپ ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس میں کمیشن نے کیا کیا؟ کیا کوئی بھی ادارہ کمیشن کے جو پروڈکشن آرڈرز ہوتے ہیں کیا اس کو مانتا ہے؟ 2020 کی ایک رپورٹ کے مطابق کمیشن نے ان دنوں 20 پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے مختلف اداروں کو۔
لیکن ان پروڈکشن آرڈرز کو ہوا میں اڑا دیا گیا تھا، ان پروڈکشن آرڈرز کو ایکسیپٹ تک نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو کمیشن میں بلوچستان کا نمائندہ شامل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جبری گمشدگیوں کے حوالے سے تو سب سے زیادہ اگر کوئی افیکٹڈ پروونس ہے تو وہ تو بلوچستان ہے، اور بلوچستان کا تو کوئی نمائندہ ہی شامل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کمیشن نے آج تک اب دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ جن کو جبری گمشدگی کا شکار بنایا جاتا ہے، پھر وہ لوگ بازیاب بھی ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ اپنے گھروں کو بھی آتے ہیں، 6 سال 5 سال یا کئی مہینے گم ہوتے ہیں، پھر وہ آتے ہیں۔ تو کیا آج تک اس کمیشن نے کسی بھی واپس آنے والے شخص کو طلب کیا ہے؟ کیا کوئی کمیٹی بنا کر ان کے پاس بھیجی، اس کو انٹروگیٹ کیا، اس کو انٹرویو کیا کہ بھائی تم جو لاپتہ تھے تو کہاں تھے، تمہیں کس نے اٹھایا، کیا ہوا، تمہیں ٹارچر تو نہیں کیا گیا، تمہیں مارا تو نہیں گیا، اور تم واپس کیسے آئے، کس بنیاد پر آئے؟ یہ بہت سارے سوال ہیں، لیکن کمیشن اس چیز سے بے خبر ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ کمیشن ISI اور MI کے سربراہوں، وزراء یا وزیر اعظم کو طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ یہ کمیشن انتہائی بے اختیار ہے۔ وزیر اعظم نارو کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو پیش ہو سکتے ہیں، لیکن اس کمیشن میں پیش نہیں ہوں گے، وہ ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ اس کمیشن کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں رہتی نا۔ یہ تو جسٹ فیس سیونگ ہے کہ جب جبری گمشدگیوں کے حوالے سے انٹرنیشنلی پریشر ڈیولپ ہوا حکومت پر کہ جی پاکستان سے اتنی جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے فیس سیونگ کے لیے یہ ایک کمیشن بنایا تھا۔ اس سے بڑھ کر اس کمیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ 2014 جی ناظرین 2014 یہ آپ کے سامنے میں ایک اہم ترین چیز رکھنے لگا ہوں۔ 2014 کے ایک عدالتی فیصلے میں سپریم کورٹ نے واضح طور پر لکھا تھا کہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس یا رینجرز یا کسی طور پر بھی یا کوئی بھی ادارہ کسی طور پر بھی کسی فرد کو اٹھانے کا اختیار نہیں ہے ان کے پاس۔ تو کیا کمیشن نے ان اداروں کے جبر کو روکنے میں کوئی اقدام اٹھایا؟ کوئی نہیں اٹھایا۔ کیا آج تک کوئی ان اداروں کو جبری گمشدگیوں سے روک سکا؟ نہیں روک سکا۔ ایون سپریم کورٹ بھی ان کو روک سکی؟ نہیں روک سکی، کوئی نہیں روک سکا۔ اور آج تک یہ ادارے اس ملک کے ایک ایسے حاکم ہیں کہ جن پر کوئی آئین لاگو نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوئی تھی کہ اب اگر سپریم کورٹ کے اس آرڈر پر یہ کمیشن عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیشن بنیادی طور پر توہین عدالت کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو کیا پھر عدالت میں توہین عدالت کی کوئی پٹیشن داخل ہوئی؟ تو جناب نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، جون 2021 میں پاکستان کے اس وقت وزیر داخلہ نے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا تھا جس کے تحت ملک میں جبری گمشدگی کو جرم قرار دیا گیا تھا، اور اس کے مجرم پائے جانے والے افراد کو 10 سال قید کی سزا دی گئی تھی۔ بعد یہ بل نومبر 2021 میں قومی اسمبلی نے اس کو منظور کر لیا تھا۔ تو اس کے تحت کتنوں کو سزائیں ہوئیں، کتنے پکڑے گئے، کتنے سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ بلکہ حد تو یہ ہے کہ جہاں یہ قانون موجود ہے وہاں ایک صوبے کی اسمبلی یعنی بلوچستان اسمبلی ایک بل منظور کرتی ہے، انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم منظور کرتی ہے، جس کے تحت جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو بے تحاشا اختیارات دے دیتی ہے، ان کو لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کرنے کا قانونی جواز اور قانونی حق دے دیتی ہے، ان کو ڈیورنگ انویسٹیگیشن قتل کرنے تک کا اختیار قومی اسمبلی اٹھا کر دے دیتی ہے سیکیورٹی ایجنسیز کو۔ تو اس کے علاوہ ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران وزارت خارجہ نے یہ ایک اہم ترین کیس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، بے بسی اس ملک کی، بے بسی آئین کی، بے بسی اداروں کی، ایک بے بسی اس کمیشن کی۔ ایک ایسا ملک، ایک ایسا آئین، ایک ایسا کمیشن جو بنیادی انسانی حقوق سے جو منحرف ہو چکا ہے، وہ نہیں مانتا کہ اس ملک میں کسی کے کوئی بنیادی حقوق بھی ہیں۔ راشد حسین اس کو پاکستان لایا گیا، یہ ایکسیپٹ کیا تھا،
ताहम ये नहीं बताया गया कि उन्हें कहाँ रखा गया है। 7 साल गुजरने के बावजूद न तो जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारों का एहसाब किया गया और न ही राशिद हुसैन को मंजर आम पर लाया गया। क्या कमीशन ने कोई कार्रवाई की? राशिद हुसैन की जबरी गुमशुदगी को 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं। क्या इंसाफ के दरवाजे सिर्फ गरीब पर बंद रहते हैं? राशिद हुसैन को 7 साल कबल 26 दिसंबर 2018 को UAE यानी मुत्तहदा अरब अमाराती हुकाम ने मुत्तहदा अरब अमारात से ख़ानदान के अफराद की मौजूदगी में ज़बरदस्ती उसे अगवा किया और उन्हें 6 माह तक अमाराती जेलों में जबरी तौर पर लापता रखा। राशिद के ख़ानदान ने अमारात शारजा में मुकदमा दर्ज कराया मगर कोई पेशरफ्त न हो सकी। बाद अज़ां अमाराती हुकाम ने राशिद हुसैन को बग़ैर पासपोर्ट और बग़ैर अपना इंटरपोल की सालसी के पाकिस्तान हुकूमत के हवाले कर दिया, जो आज तक नहीं मिल सका। ऐसे कई हैं, ये तो 7 साल है, 20-20 साल जिनको हो गए, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहे। ये अफसोसनाक मरहला है और इसके बावजूद कमीशन कायम है, तो इस कमीशन की मौजूदगी का आईनी और कानूनी जवाज़ बचता क्या है? और इसी तरह अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि डॉक्टर महरंग बलोच के खिलाफ कायदाबाद थाना कराची में एक FIR दाखिल हुई थी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, और उसमें शेरंगेजी का मुकदमा था और फिर वो चलता रहा और फिर ऐसा मामला आया कि जो मुतल्लिका अदालत थी उसने जो है वो उसको पहले ही मामला हाई कोर्ट में रहा, फिर ये मामला चला गया ATC में, फिर ATC के जज ने नामुकम्मल शवाहिद और एविडेंस की बुनियाद पर डॉक्टर महरंग बलोच के बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। तो उस पर जो है वो आसिफा जरदारी और बिलावल जरदारी की सिंध हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि क्यों जज ने डॉक्टर महरंग बलोच की बरियत की दरख्वास्त मंजूर की, क्यों की? ये हैं वो जमहूरियत के चैम्पियन, ये हैं जो औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के ख़ुद को चैम्पियन कहलाते हैं, ये हैं वो उस पार्टी के रहनुमा या कायदीन के जिसकी सरबरा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, ये हैं वो। तो उसके खिलाफ इन्होंने अपील दायर कर दी सिंध हाई कोर्ट में कि जी बरियत ख़राब हुई है, गलत, गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से हुई है। पहले ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उस केस की फिर समाअत हुई गुज़िश्ता रोज़, तो उस केस में जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो ने अपील की समाअत, जब समाअत हुई तो उसमें उस दौरान जो प्रोसिक्यूशन का वाले थे उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर महरंग बलोच की जानिब से दायर बरियत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए हक़ाइक़ और शवाहिद को जो है वो मद्देनज़र अपना शवाहिद को नज़रअंदाज किया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक फ़र्द जुर्म आयद किए बगैर और मुकम्मल ट्रायल के आगाज़ से कबल ही बरियत का फैसला कानूनी तकाज़ों के मुनाफिक है, अपना मुनाफी है। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि केस में तफ्तीश और शवाहिद पेश किए जाने के मराहल अभी बाकी थे कि उसके बावजूद मुल्ज़मा को बरी कर देना इंसाफ के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है, लिहाजा ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जबकि उस फैसले में जो ATC के जज ने फैसला लिखा है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि भाई जो प्रोसिक्यूशन है वो सबूत नहीं पेश कर पाया, या जो फाइल उनके पास मौजूद है उसमें ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसके मुताबिक डॉक्टर महरंग बलोच को के खिलाफ ट्रायल को फर्दर चलाया जा सके। तो जस्टिस खादिम हुसैन तुनियो ने, जाहिर है कि वो भी एक सीनियर जज है, उन्होंने जब फाइल देखा और एक एक चीज़ को देखा तो यकीनन वो नहीं चाहते होंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई उनका आमना सामना हो या उनका कोई भी फैसला आगे चलकर, जाहिर है कि इन जजेस को अब आपको पता है कि जुडिशल कमीशन का मामला है और फिर उसी के ज़रिए इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है, तो हर कोई कोशिश करता है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का तसादुम ना हो। तो उन्होंने अपनी पतली गली ले ली और केस सुनने से ही माजरत कर ली और केस भेज दिया वापस चीफ जस्टिस को। अब एक ही तरीका हो सकता है, या तो इस केस की जो फैसला होगा उस फैसला ये इस चीज़ का तयन करेगा कि आया डॉक्टर महरंग बलोच को बरियत देनी है या उनको सज़ा देनी है या उनको खींचना है, जो इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है। उसके मुताबिक जो जज सज़ा दे सकता है वो दे सकता है जो नान सिंधी हो। माजरत के साथ अगर मैं कंटेम्प्ट कर रहा हूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ
کہ یا تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے، یا تو پھر وہ جس کو سپریم کورٹ میں نہ جانا ہو تو وہ جج اس کیس میں ڈاکٹر مہرنگ کے کو انصاف دے سکتا ہے۔ بصورت دیگر اگر سزا کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس جج کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ایسا سن رہے ہیں کہ یہاں سے ایسا ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کیس واپس جائے گا، ری ٹرائل ہوگا اور وہاں پر جج کا تبادلہ ہو جائے گا، اور اس جج کے تبادلے کے بعد پھر ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کی بلوچستان سے کوئٹہ سے کراچی منتقلی آسان ہو سکتی ہے۔ یہی ایک وجہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بہرحال افسوس ہے سندھ گورنمنٹ پر، سندھ گورنمنٹ کے ایٹیٹیوڈ پر، کہ ریاست کے نیچے اس طرح بچھ گئی ہے کہ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں۔ اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل شرمناک ہے، اور اس کیس میں بھی پیپلز پارٹی کا بیہیویئر انتہا سے زیادہ شرمناک ہے۔ بلوچستان کے ساتھ اتنا ظلم مت کرو کہ بلوچستان میں آپ لوگ داخل بھی نہ ہو سکو۔ میں دیکھ رہا تھا سرفراز بگٹی کے حوالے سے، کسی نے لکھا تھا کہ اب تک اس پر 76 حملے ہو چکے ہیں۔ تو بھائی اگر 76 حملے ہو چکے ہیں تو 77واں حملہ ہو اور اس میں آپ بچ جاؤ، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، رب نے آپ کو اگر اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے تو ان حملوں سے آپ سیکھو نا۔ پھر بھی آپ اللہ کی مخلوق کے لیے مشکلیں پیدا کرتے ہو، ان کی زندگی کو آپ نے اجیرن بنا رکھا ہے، آپ تو استغفار کرنے کے قابل بھی نہیں رہے ہو۔ استغفر اللہ، میں کو فتویٰ جاری نہیں کر سکتا، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی گردن میں اتنا موٹا سریا آ گیا ہے کہ آپ نے خلق خدا اللہ کی مخلوق پر بلوچستان میں دھرتی تنگ کر رکھی ہے۔ ایسا مت کرو کہ رب آپ پر دھرتی تنگ کر دے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔